اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ جلیبیب سے کہا جلیبیب کیا بات ہے تمہاری عمر بڑھتی جا رہی ہے اور تم نکاح نہیں کر رہے ہو؟ جلیبیب جو شکل و صورت میں بہت زیادہ کالے کلوٹے تھے، وہ جلیبیب جن کی شکل و صورت جو لڑکی دیکھتی نکاح کا پیغام ٹھکرا دیتی اور نکاح کرنے سے منع کر دیتی، جلیبیب نے اپنی بات بتائی کہ اللہ کے رسول ایسا ایسا معاملہ ہے، میں جس گھر میں پیغام بھیجتا ہوں جب لڑکی میری شکل دیکھتی ہے تو نکاح کا انکار کر دیتی ہے۔ آپ نے کہا جاؤ فلاں فلاں مدینے کے فلاں فلاں گھر میں جاؤ، وہاں ایک بہت ہی خوبصورت ایک صحابی کی بیٹی رہتی ہے، اس صحابی سے کہنا کہ مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے اور میرا یہ لیٹر، میرا یہ خط اس کو دے دینا، میں اس میں تمہارے نکاح کی بات لکھ رہا ہوں۔ جلیبیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھوایا ہوا خط جلیبیب لے کر جاتے ہیں اور مدینے کے اس گھر میں پہنچتے ہیں جس گھر کے اندر ایک لڑکی ہے اور وہ بھی بہت خوبصورت انصاری بیٹی۔ جلیبیب نے اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، لڑکی کا باپ باہر نکلا، دروازہ کھولا، اس نے کہا ہاں بولو جلیبیب کیسے آنا ہوا؟ جلیبیب نے کہا السلام علیکم۔ صحابی نے کہا وعلیکم السلام۔ آنا کیسے ہوا؟ یہ لیٹر دیا جناب محمد رسول اللہ نے۔ صحابی نے جب وہ لیٹر پڑھا تو اس میں لکھا ہوا ہے حاضی رسالت من جانب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خط محمد رسول اللہ کی طرف سے دیا جا رہا ہے۔ آپ نے اس صحابی کا نام لکھ کر کہا تمہارے گھر میں ایک بیٹی ہے، میں جانتا ہوں کہ وہ بیٹی بھی بالغ ہو چکی ہے اور تم کہیں نہ کہیں اس کا نکاح کرنے والے ہو، میری نظر میں جلیبیب بہت نیک لڑکا ہے، لہٰذا اپنی بیٹی کا نکاح جلیبیب سے کر دو، اور یہ میں تمہیں مشورہ نہیں دے رہا ہوں بلکہ یہ میرا حکم ہے کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح جلیبیب سے کر دو۔ جلیبیب کا چہرہ دیکھتا وہ صحابی، کہتا یہ کیسے ہو سکتا ہے، بیٹی میری ہے اور جلیبیب کی شکل و صورت اتنی بھیانک، اتنی کالی شکل و صورت ایسی، کہتا ہرگز نہیں، میں اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہیں کیسے دے دوں؟ جلیبیب کہتے ہیں میں کہاں کہہ رہا ہوں، مجھے تو اللہ کے رسول نے یہ لیٹر دے کر بھیجا ہے۔ اندر سے جب لڑکی جلیبیب کی اور اپنے باپ کی بحث سنتی ہے تو تھوڑا سا باہر نکل کے آتی ہے اور کہتی ہے ابو جان کیا بات ہے؟ کہا بیٹی یہ اللہ کے نبی نے لیٹر دیا ہے۔ بیٹی نے جب وہ لیٹر پڑھا تو لیٹر پڑھنے کے بعد کہتی ہے ابو جان اس سے تو میں بھی نکاح نہیں کرنا چاہتی، لیکن لیٹر میں تو لکھا ہوا ہے کہ یہ میرا حکم ہے، مشورہ نہیں۔ اللہ کے رسول کا حکم اگر ہم نے نہیں مانا تو ہماری آخرت بھی برباد ہو جائے گی اور دنیا بھی برباد۔ نبی اکرم کا فیصلہ ہمیں ہر حال میں ماننا ہے۔ میں بھی نہیں چاہتی ہوں کہ اس آدمی سے نکاح کروں، لیکن محمد رسول اللہ کا فرمان ہے، اس لیے آمنا و صدقنا، ہمیں ماننا پڑے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا ہوتا مشورہ ہے تو میں نہیں بھی مانتی، لیکن یہ تو حکم ہے، مشورہ نہیں، اس لیے ماننا پڑے گا۔ باپ نے کہا بیٹی کیا بات کرتی ہو، ذرا اس کی شکل تو دیکھو، اس کا چہرہ تو دیکھو، اس آنے والے کو تو دیکھو، اس کی شکل کی طرف تو جاؤ۔ بیٹی جو جواب دیتی ہے اس کو اردو کے ایک شاعر نے یوں نقل کیا ہے کہ بیٹی بولتی ہے نہیں نہیں۔ کہا ابو نے بیٹی اس آنے والے کی طرف دیکھ، بیٹی کہتی ہے نہ آنے والے کو دیکھ، نہ جانے والے کو دیکھ، نہ آنے والے کو دیکھ، نہ جانے والے کو دیکھ، دیکھنا ہی ہے تو خط کے بھیجنے والے کو دیکھ۔ باپ نے کہا بیٹی مانا تیری بات صحیح ہے، لیکن ذرا اس کی شکل و صورت تو دیکھو، بیٹی تو کیسے اس کے ساتھ رہے گی؟ بیٹی کہتی ہے مانا کہ شکل ہے اس کی بدصورت، مانا کہ شکل ہے اس کی بدصورت اور جسم ہے اس کا ماند، مانا کہ شکل ہے اس کی بدصورت اور جسم ہے اس کا ماند، مگر خط کا بھیجنے والا تو ہے 14ویں کا چاند۔ مجھے اس سے کیا مطلب، مجھے تو حکم رسول کی پابندی کرنا ہے، جناب محمد رسول اللہ کی بات ماننا ہے۔ پھر لڑکی کا باپ مجبور ہوتا ہے بیٹی اگر تو تیار ہے تو پھر میں بھی تیار ہوں، میں بھی اپنی آخرت برباد نہیں کرنا چاہتا۔ اور اس باپ نے اپنی بیٹی کا نکاح
اللہ کے رسول کے بھیجے ہوئے اس قاصد حضرت جلیبیب سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ اس بیٹی کا بیان ہے کہ جلیبیب سے اللہ کے نبی نے مجھے جو نکاح کرایا ہے، اس جلیبیب نے مجھے اتنا پیار دیا کہ میری زندگی ایک مثال بن گئی۔ جلیبیب کے ساتھ میرے نکاح میں اللہ نے وہ برکتیں رکھی تھی جس کا تصور ہم نہیں کر سکتے تھے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، حکم رسول دیکھو، شادی کے اندر آسانیاں پیدا کرو، اپنی بچیوں کے لیے بھی اور اپنے بیٹوں کی شادیوں میں بھی آسانیاں پیدا کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس کے اندر خرچہ سب سے کم ہو۔ حدیث دیکھ رہے ہیں، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچہ سب سے کم ہو۔ اس کا الٹا مفہوم کیا ہوگا؟ آپ نے کبھی سوچا؟ اس کا الٹا مفہوم نکالو تو کیا ہوگا؟ سب سے زیادہ برکت والی شادی وہ ہے جس میں خرچہ سب سے کم ہو۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جس شادی میں خرچہ جتنا زیادہ ہوگا اس شادی میں برکت اتنی ہی کم ہوگی۔ آج دیکھ لو، بڑے بڑے خرچ کرنے والے اور بڑے بڑے میرج ہال بک کرنے والے، لاکھوں روپے کا ڈیکوریشن کرانے والے، بڑے بڑے میرج ہال بک کرا کے اپنی بیٹیوں کی شادی کرنے اور بیٹوں کی شادی کرانے والوں کو آپ دیکھو گے، شادیاں زیادہ دن ٹکتی نہیں ہیں، فوراً 1-2 سال کے بعد طلاقوں کی نوبتیں آ جاتی ہیں۔ کیوں؟ برکت کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ وہ نکاح کا تصور ہی ختم ہو گیا ہے۔ آسانیاں پیدا کرو نکاح کے اندر، تاکہ لوگ جن کے گھروں میں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے نکاح ہو جائیں۔ آج ایک موٹر سائیکل نہیں ہے دینے کے لیے، اس لیے اس کی عمر بڑھتی جا رہی ہے۔ اس لڑکی کی عمر اتنی بڑھ رہی ہے کہ اس کی دوسری بیٹی بھی شادی کے لائق ہو گئی ہے، لیکن ابھی بڑی بیٹی کا نکاح نہیں ہوا ہے، تب تک دوسری بیٹی جوان ہو گئی ہے، اس کو بھی ایک موٹر سائیکل چاہیے داماد کو دینے کو۔ کیا سماج اس کا ذمہ دار نہیں ہے؟ ہر گاؤں میں ایک مدرسہ چلا لیتے ہو، ہر گاؤں میں مسجدیں بنا لیتے ہو، اس کی کمیٹیاں بن جاتی ہیں۔ کیا گاؤں میں ایسی جوان بیٹیاں نہیں بیٹھی ہوئی ہیں جن کی عمریں بڑھتی جا رہی ہیں اور جہیز نہ ہونے کی وجہ سے میرے پیارے ساتھیوں ان کے نکاح نہیں ہو رہے ہیں؟ سماج یہاں کہاں چلا جاتا ہے؟ یہاں سماج کیوں سوتا ہے؟ ان غریب لڑکیوں کی شادی کا انتظام سماج کے پاس کیوں نہیں ہے؟ ان کا گھر بسانے کا انتظام کیوں نہیں ہے؟ کیا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساموہک وواہ کا پرچلن نہیں چلایا کرتے تھے؟ یہ تنظیم نہیں چلاتے تھے؟ میرے بھائیو، اللہ کے نبی جس کو جہاں بھیجتے تھے اور کہتے تھے کہ فلاں گھر والوں سے کہنا کہ اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا ہے اور آپ کے گھر میں ایک بیٹی ہے، وہ مجھ سے شادی کرانا چاہتے ہیں، آپ ان کی شادی کر دیجئے۔ ہاں، لڑکے کا نکاح ہونا، جرجیز صاحب بیٹھے ہیں، فارم بھر رہے ہیں، مہر ویر سب بھر دیا کتنا، لیکن لڑکے کا نکاح بھی نہیں پڑھا سکتے ہیں جرجیز صاحب۔ آپ کو معلوم ہے یہ اصول ہے، یہ قانون ہے شریعت کا۔ جرجیز صاحب لڑکے کا نکاح نہیں پڑھا سکتے ہیں جب تک پہلے لڑکی کی اجازت نہ لے لی جائے۔ ایک وکیل ہوتا ہے، 2 گواہ ہوتے ہیں، یہ وکیل اور یہ 2 گواہ لڑکی کے پاس اس کے گھر پہ جائیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ فلاں فلاں لڑکے کے ساتھ اتنے روپے مہر کے عوض تمہارا نکاح اس لڑکے کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ یہ بات چوری چھپے نہیں، تم سے آج بھی میں پوچھنے آیا ہوں، آج میں تمہارا جواب سننا چاہتا ہوں۔ ایسا تو نہیں کہ تم اپنے باپ کے پریشر میں آ کر اتنا بڑا قدم اٹھا رہی ہو کہ اپنی زندگی کسی کے حوالے کر رہی ہو، یا اپنی ماں کے پریشر میں یا اپنے بھائی کے پریشر میں آ کر یہ قدم اٹھا رہی ہو۔ نہیں، آج بتاؤ، وکیل اور گواہ کے سامنے بتاؤ، کیا وہ لڑکا تمہیں پسند ہے؟ وہ لڑکا، اس کا نام یہ، اس کی ولدیت یہ، اس کی عمر یہ، اور اتنے روپے یا اتنا سونا، اتنا چاندی، مہر، سکہ رائج الوقت، علاوہ نان نفقہ آپ ان کے نکاح میں دی جا رہی ہیں۔ کیا آپ کو وہ لڑکا قبول ہے؟ اس موقع پر دیکھا جائے گا اس لڑکی کی اجازت کیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر وہ خاموش رہ گئی، کنواری لڑکی
باقی رہا لڑکی، اگر وہ خاموش رہ گئی تو یہی اس کی اجازت ہے، اگر وہ خاموش رہ گئی یہی اس کی اجازت ہے۔ یہاں پر بھی جہالت ہوتی ہے، معلوم ہے کیا ہوتی ہے جہالت؟ اس لڑکی کے پاس اس کی سہیلیاں بیٹھی رہتی ہیں، جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ تمہیں اس لڑکے کے ساتھ نکاح کیا جا رہا ہے، کیا تمہیں قبول ہے، تو یہ تو بیچاری خاموش ہے، لیکن اس موقع پر جو اس کی سہیلیاں ہوتی ہیں اس کو بولتی ہیں، بول دو، بولو ہاں قبول ہے، بولو۔ اور جب تک وکیل سن نہیں لیتا ہے اور گواہ سن نہیں لیتا ہے کہ ہاں اس نے کہا کہ مجھے قبول ہے، تب تک وہ دستخط نہیں کراتا ہے سگنیچر۔ یہ غلط ہے طریقہ، نہایت غلط ہے طریقہ۔ ایک بار پوچھو زور سے کہ فلاں فلاں لڑکے کے ساتھ اتنے اتنے روپے مہر کے عوض تمہارا نکاح اس کے ساتھ کیا جا رہا ہے، کیا تمہیں وہ لڑکا قبول ہے؟ وہ لڑکی سر نیچے کر لے، خاموش ہو جائے، تو یہی اس کی اجازت ہے۔ اذنھا سماعتھا،